نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں، اس کا شایان شان استقبال کریں۔ رمضان المبارک کا شایان شان استقبال، اکرام، احترام یہ ہے کہ ابھی سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے 5 وقت باجماعت نماز کا آغاز فرما دیں، پابندی کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دیں، روزانہ کی بنیاد پر ابھی سے روزانہ 1 پارہ 2 پارہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کا آغاز کر دیں، صبح و شام سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، درود پاک، استغفار کی تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات کا آغاز کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کے اندر باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں، اور رات کو نماز تربیس، نماز تراویح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو جناب والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کی آمد سے قبل شعبان المعظم کے اخیر میں رمضان المبارک کی اہمیت، فضائل پر تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مبارک مہینہ، عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، جناب والا مہینہ آنے والا ہے جس کے اندر شب قدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایسی عظیم الشان روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر 1 نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ملے گا، اور 1 فرض ادا کرو گے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو افطار کراتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس سامان میسر نہیں، افطار نہیں کرا سکتے، فرمایا نبی علیہ السلام نے جو غربا ہے، فرمایا پانی کا گھونٹ، دودھ کا گھونٹ، لسی کا گھونٹ، کھجور سے افطار کرا دیں گے، فرمایا ان کے لیے بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔ فرمایا جو سیر کر کے مکمل کھانا کھلائے گا، افطاری کرائے گا، فرمایا اللہ اس کو حوض کوثر سے مکمل سیراب کرے گا، اور اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخر عتق من النار۔ فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے چھٹکارے اور نجات کا عشرہ ہے۔ پھر فرمایا اخیر کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ملازمین ہیں، جو خادم ہیں، ان کے کاموں میں تخفیف کر دیں گے، اور اگر وہ روزے دار ہیں کاموں میں تخفیف کر دیں گے، ان کے کاموں کو ہلکا کر دیں گے، فرمایا ان کے لیے بھی مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔